بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر براس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق حسب روایت اپنے پیارے وطن کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور یہاں سے بدامنی کہیں دور چلی جائے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر براس صاحب اور ناظرین، صدر زرداری کی نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے اور استعفے دینے نہ دینے، سینٹ کا الیکشن لڑنے نہ لڑنے سے بات بہت آگے نکل گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس نئی حکمت عملی میں کیا ہے، کیا یہ پی ڈی ایم کے اتحاد سے فرار ہے، اسے بے وفائی کا جو پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ ایسا امکان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی راستے میں چھوڑ جائے گی، کہ کہیں راستے میں چھوڑ گئی ہے یا نہیں چھوڑ گئی، یا چھوڑنے والے ہیں یا نہیں چھوڑنے والے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بالکل مطمئن ہیں، انہیں بالکل ذرا بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ کیا انہیں پوری طرح اعتماد ہے؟ انہیں یقین ہے کہ ان کے قافلے میں شریک جتنے بھی لوگ ہیں کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ صرف اگر مولانا فضل الرحمان مطمئن ہیں تو پھر حکومتی حلقوں میں کیوں اضطراب ہے؟ حکومتی وزراء جو ہیں یہ بار بار اس چسکے لے کر اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں کہ آج وہ گیا، آج وہ گیا، اور آج فلاں جو ہے وہ اجلاس میں نہیں آیا، فلاں جو ہے وہ ایونٹ میں نہیں آیا، اور فلاں جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ تو مستر مولانا فضل الرحمان کو ہونا چاہیے تھا، یہ بھی پوچھیں گے۔ پھر وزیر اعظم کے زیر صدارت بھی ایک اجلاس ہوئے ہے جس میں بہت ساری مشاورت کی گئی ہے، براڈ شیٹ پہ بات ہوئی ہے، فارن فنڈنگ کیس پہ بات ہوئی ہے۔ اس معاملے میں بھی وزیر اعظم ہائی ہوپس میں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فارن فنڈنگ معاملے میں ہم تو نہیں، ہمیں جو گرانا چاہتے تھے وہ خود گڑھے میں گر چکے ہیں، اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر دلی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا ہے، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے جب دلی میں، بھارت کے دل میں، بھارت کے قلب میں لگائے جائیں گے یہ نعرے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھارت کے اندر کیا صورتحال ہوگی اور ہمارے ہاں کتنی خوشیاں ہوں گی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کا اکلوتا جو سب سے بڑا پارک ہے، F9 پارک، اس کو گروی رکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو لیز پہ دے دیا جائے، اس کو بیچ دیا جائے، اس کو ٹھیکے پہ دے دیا جائے، یا اس کے لیے جو بھی لفظ استعمال کر لیں۔ اور اس پر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نالائکوں نے ملک کے پارک بھی جو ہیں بیچنے اور گروی رکھنے کی بات شروع کر دی ہے۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ سب کچھ بیچ دو، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن مظہر براس صاحب سے کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں صدر آصف علی زرداری کی حکمت عملی کی طرف۔ جناب مظہر براس صاحب، صدر زرداری بڑے دنوں کی خاموشی کے بعد بولے ہیں اور نئی حکمت عملی سامنے لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ایک دھکے کی ضرورت ہے، سارے معاملات پورے ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہترین سیاسی حکمت کار کے طور پر سامنے آئے، جی، اور انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی اپنی حکومت میں بٹھایا تھا جن سے بڑے اختلافات تھے، اور بڑی کامیابی سے انہوں نے اپنے 5 سالہ مدت بھی پوری کی۔ اس کے بعد بھی ان کی حکمت عملی کامیاب رہی، خاص طور پر سندھ کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں قائم ہے۔ جی، ایک جملہ آصف علی زرداری کہا کرتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور اسی فلسفے پر ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری بھی چلتے ہیں۔ اسی فلسفے کی قائل پوری پیپلز پارٹی ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اب پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی کی تو یہ حکمت عملی ہے کہ دیکھیے، ہمیں اس سسٹم کے اندر رہ کے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس سسٹم کے اندر رہ کے جدوجہد تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں، اور اس کے لیے پھر ظاہر لابنگ کریں، ووٹ حاصل کریں۔ مگر جو ہماری دوسری جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے یا مسلم لیگ نون ہے، ان کا خیال اس سے مختلف ہے۔ اچھا جی، ان کا کیا خیال ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ بس حکومت گھر جائے، وہ دھڑن تختہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر دھڑن تختہ ہو گیا تو کسی کے ہتھے کچھ نہیں آئے گا، تو یہ سسٹم وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک خدشے کا اظہار کرتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں
کہ اگر آپ نے سسٹم کے خلاف جدوجہد کی اور سسٹم وائنڈ اپ ہو گیا تو بھائی پھر کسی کے ہتھے کچھ نہیں آئے گا، پھر الیکشن ویکشن بھول جائیں۔ لیکن یہ حالیہ گفتگو میں جو انہوں نے ایک ٹیلی فونک گفتگو کی اپنے ہی پارٹی کے کسی لیڈر کے ساتھ، اس میں تو وہ بڑی امید سے آئے ہیں، بڑے پر امید ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کام سارا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا حکومت جو ہے اپنے بوجھ سے گرنے جا رہی ہے، بڑا زوردار ایک دھکا لگائیں گے اور یہ گر جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی غلطیاں کرنے جا رہی ہے حکومت کہ اپنی غلطیوں سے ہی کا بوجھ ہی نہیں اٹھا پا رہی۔ دیکھیے غلطیاں تو ہر حکومت سے ہوئی ہیں، ہر حکومت غلطیاں کرتی ہے، ہر انسان بھی غلطیاں کرتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں غلطیوں سے مبرہ ہوں تو یہ بالکل ناانصافی ہوگی۔ اب جو ابھی تک کے حقائق ہیں، ہمیں تو آنے والا وقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ابھی تک کے جو حقائق ہیں اس میں دیکھیے حکومتی پالیسی کامیاب رہی ان کے مقابلے میں۔ پی ڈی ایم کے جلسے فلاپ گئے، پی ڈی ایم کے جلسوں میں لوگوں نے شرکت نہیں کی جو ان کو توقع تھی، ان میں آپس میں اختلافات کی باتیں بھی آئیں سامنے۔ مثلا لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے تو لاہور سے کئی اراکین اسمبلی جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے باغی ہیں، اور جو بیانیہ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے سامنے رکھا تھا وہ قبول نہیں ہو رہا۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے موقع پر 2 لوگوں کے شناختی کارڈ کا ایڈریس چینج کیا ہے، محمد زبیر عمر کا اور شاہ محمد شاہ کا۔ اب اخلاقی طور پر یہ بات غلط ہے، قانونی طور پر ٹھیک ہے کہ کراچی کا بندہ لاہور کا ایڈریس رکھ سکتا ہے، لیکن جب اس کو آپ اعلیٰ اخلاقیات پر پرکھتے ہیں تو پھر یہ بات غلط ہے۔ پھر ان کو کراچی ہی سے بننا چاہیے، یا جہاں کا کوئی رہنے والا ہے جس صوبے کا اس کو وہیں سے سینیٹر بننا چاہیے۔ درست ہے۔ اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے۔ زبیر صاحب نے کسی ٹی وی پروگرام میں چپ کر گئے تھے، جب کسی نے کہا نا اخلاقیات کے بارے میں تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے ہم استعفے دیں گے، استعفے نہیں دیے، صحیح۔ پھر یہ کہتے تھے ہم لانگ مارچ کریں گے، اس کی بھی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے گئے۔ پھر یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن کے سامنے آئے، اور جس دن آئے جو پیش کرنی تھی، جو مطالبات رکھنے تھے چارٹر آف ڈیمانڈ، وہ بھول گئے۔ اور اس دن ان کے اپنے چہیتوں نے، یعنی جو مسلم لیگ نون کے خاص طور پر جو کئی صحافی ان کے چہیتے ہیں بڑے، تو انہوں نے بھی تنقید کی۔ وہ ہم سمجھتے تھے اتنے لوگ آ جائیں گے، لوگ نہیں آئے۔ اب لوگ کیوں نہیں آئے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے پروگرام کوئی نہیں رکھ پاتے۔ چلیں ٹھیک ہے اس پہ، لیکن آپ نے بات کی جو آپ ہی کی اب بات جو ہے۔ ایک گزارش صرف سن لیجیے، اب جو عدم اعتماد کی بات ہے تو اس پہ نون لیگ کا موقف یہ، آپ نے حسن اقبال کی گفتگو بھی سنی ہوگی، ان کا موقف یہ ہے کہ جی عدم اعتماد کا حال تو ہم نے سینٹ میں بھی دیکھ لیا تھا۔ تو وہ جو سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی، اس میں ووٹ بھی ان کے زیادہ تھے پی ڈی ایم والے لوگوں کے، تو اس کا کیا بنا تھا؟ تو میں اس حساب سے کہتا ہوں کہ ابھی تک کی جو کارکردگی ہے نا ان کی بطور اپوزیشن بھی، وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس پہ بڑا واہ واہ کیا جائے۔ یہ ابھی خام خیالیاں ہیں۔ یہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، ہاریں گے بھی، ان کے بندے رابطے کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ۔ ابھی دیکھیے یہ برانچ کیا ہے آرمی چیف نے سنڈے کو ادھر اسلام آباد کلب میں، تو وہ عام لوگوں سے ملے، لیکن ان کے سٹاف میں سے کسی ایک نے آ کے ایک مسلم لیگی کو منع کیا کہ آپ نے اور آپ کی فیملی نے نہیں ملنا، کہ آپ پھر ظاہر ہے پھر تاثر اور دیتے ہیں باہر جا کے۔ تو ہمارے سیاستدانوں سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں،
چونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، بات کچھ ہوتی ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ چلیں اپوزیشن والے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں نہیں، سیاستدان میں نے کہا سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، اس میں چاہے وہ حکومتی حکومت لوگ میں بھی شامل ہوں، ہیں۔ اچھا صحیح۔ اچھا آپ نے ایک بات کی تھی کہ اخلاقیات کی، اعلیٰ اخلاقی معیار کی، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ اچھا کیا آپ حکومت کو، وزراء کو اعلیٰ اخلاقی معیارات جو ہیں ان کے اوپر پورا پاتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کا ووٹ چینج ہوگا، نہیں اوور آل اخلاقیات کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم خالی ووٹ کی تو بات ہی نہیں کر دیکھیے رہے۔ نہیں، یہ ایک حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اوورآل تو شاید ہمارے سیاستدان 62 63 پہ پورے ہی نہ اترے۔ میں نے ایک حوالے سے بات کی ہے کہ جو ووٹ دو مسلم لیگیوں کے چینج ہوئے ہیں، پچھلی بار بھی 2 سینیٹر بنے تھے سندھ کے، جن کے ووٹ پنجاب سے بنوائے گئے تھے، ایک کا دینے سے بنوایا گیا تھا، ایک کا مری سے بنوایا گیا تھا، اور جو دینے والا تھا اس کو اپنے گاؤں کا بھی نہیں پتہ تھا کہ یار وہ گاؤں ہے کدھر، کبھی زندگی میں دیکھا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ تو اگر اس میں حکومت کرے گی تو حکومت بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گی، صحیح۔ یہ بددیانتی ہے۔ چلیں اب انہوں نے جو نئی حکمت عملی اختیار کی ہے، آج وہ نون لیگ کا اپنا بھی ایک اجلاس تھا، اس میں بھی یہی بات کی گئی، ہم جائیں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے، پہلے استعفوں کی طرف بات کر رہے تھے، اب یہ ادھر پھر دوبارہ جانے کی بات کر رہے ہیں، پھر اگلی باتیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ ایک انہوں نے صرف لوگوں کو ذہنی طور پر انگیج رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے، پریکٹیکلی یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے؟ آپ تو نہیں کرنا چاہ رہے نا۔ آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں، سینٹ الیکشن میں بھی اختلافات ہیں، یعنی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ اور لوگوں کو سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کسی اور کو سینیٹر بنوانا چاہتی ہیں۔ اچھا بیچ میں جو لوگ ہیں، جو پرانے سینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی رہنے دو، ہمیں بھی ٹکنے دو۔ اسی طرح حکومت میں بھی معاملات ہیں، جو مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں، وہ سارے سینیٹر بننا چاہتے ہیں، تو وہ جو پرانے بندے پی ٹی آئی کے رہ گئے تھے وہ کدھر جائیں؟ اچھا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا رفڑ بن گیا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہے بھی یا نہیں، یا کس کے نام پر ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے اس میں شور مچانا شروع کر دیا ہوا ہے سینٹ میں، اپنا الیکشن کمیشن میں۔ اب اختلافات تو ہیں ان پارٹیوں کے اندر، اور یہ اختلافات جتنے بھی ہوں گے اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا۔ دیکھیے اپوزیشن اتحاد اگر بنا ہے، اگر اس اتحاد میں پہلے تو اتحاد میں اختلافات ہیں، پھر اتحاد میں شامل پارٹیوں میں اختلافات ہیں، تو اس کا فائدہ نہ آپ کو ہوگا نہ مجھے ہوگا، حکومت کو ہوگا نا۔ صحیح ہے۔ چونکہ ان پارٹیوں کے اختلافات سے ان کی طاقت کم ہوگی، اور وہ طاقت ہوئی بھی ہے کم۔ اچھا ابھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر سینیٹر بن جائیں گے، انہیں سینٹ میں لایا جائے گا، اور تمام اپوزیشن اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بالکل متفق ہیں، وہ سینیٹر بن رہے ہیں، انہی جعلی اسمبلیوں سے بن رہے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں۔ سینیٹر بن رہے ہیں، ان کو اور بھی آگے بھی باتیں کی ہے، وہ اور بھی ان کو چکر ایک دیا ہوا ہے کہ آپ کو ہم چیئرمین سینٹ بنائیں گے۔ تو مولانا صاحب اس چکر میں آ چکے ہیں، بالکل آئے ہوئے ہیں وہ۔ صحیح، مولانا فضل الرحمان کو بقول مظہر برلاس صاحب کے چکر دیا گیا ہے، سینٹ میں لایا جائے گا، اور سینٹ کا چیئرمین بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیا بنایا جائے گا یا نہیں، اور زمینی حقائق کیا کہتے ہیں، اور کیا وہ بن پائیں گے، یا اس دفعہ پھر بھی ماضی کے خوابوں کی طرح مولانا فضل الرحمان کا یہ خواب پھر ٹوٹ جائے گا؟ آپ کو بتائیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مظہر برلاس صاحب سے پوچھتے ہیں جناب، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں
یہ حکومتی وزراء وزیر مشیر شریف وہ جو ہے یہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، حالانکہ مولانا فضل الرحمان خود بہت ہی مطمئن ہیں، انہیں بالکل کوئی پریشانی نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں مجھے ان کے اوپر کوئی ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں بار بار چھوڑ جائیں گے چھوڑ جائیں گے چھوڑ جائیں گے. ہمیں بڑی فکر ہے مولانا فضل الرحمان کی. شیخ رشید نے ابھی بھی ایک جلسے میں خطاب میں بات یہ کی. دیکھیں علی رضا علوی صاحب، ہماری سیاست شفٹ ہو گئی ہے میڈیا پہ، بیانات پہ، بڑک بازی پہ. اب یہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑکے مارتے ہیں اور سریحن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کراچی میں وہ رانا ثناءاللہ پیچھے تھا، مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی تھی، تو جو ہی اس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا سوال کیا تو پھر آئیں بائیں شائیں، پھر یہ جواب دیں گے تو وہ جواب دیں گے. اس لیے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس جھوٹ کے سوا نہیں ہے کچھ. اور پھر مریم جواب دیتی نا کہ وہ درود پاک پڑھنے والے، اسلام پڑھنے والے لوگوں کو کیسے شہید کر دیا گیا تھا لاہور میں. اس وقت کون سے جنگل کا قانون تھا؟ سانحہ ساہیوال میں کیا ہوا؟ ٹھیک، ساہیوال میں بھی ہوا. وہ آپ جو مرضی لے ہیں. یہ لاہور تھا جس کی یہ مثالیں دیتے تھے اور گڈ گورننس کی بڑی دیتے تھے. پھر میں زینب انصاری والا وہ کیس قصور والا لے آؤں گا. ٹھیک ہے، میں زینب کی بات کروں گا نا. ساہیوال جنگل میں ساہیوال بچوں کا کیا ہوا؟ ساہیوال میں بھی ہوا. کون تھے؟ ساہیوال میں کتنے لوگوں سے ہوا اور لاہور میں کتنے لوگوں سے ہوا؟ آج لاہور میں جو قبضے ہوئے پڑے ہیں، وہ کل ابھی انہوں نے وہ کھوکھر پیلس تباہ کیا نا، جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے تھے. پولیس مقابلے میں بالکل غلط ہوا. اس کے بندے معطل ہیں، وہ کیس بھگت رہے ہیں بندے. وہ بھی معطل ہوئے تھے ساہیوال والے بھی. تو لاہور والوں کو تو ترقیاں آپ نے دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. وہ سارے پولیس والے ترقیاں دی تھی. عجیب سا رویہ ہے علی رضا علوی صاحب، اگر ان بات سے یہ پوچھا ہے جائے، اس نہیں، موجودہ کسی سے حکمرانوں سے بھی پوچھا جائے کہ مہربانی کر کے یہ کر لیں. ہڑتی ہے موجودہ حکمرانوں پہ. مہنگائی کی گزارش بات یہ کی ہے، ہے، وہ بجلی کے معاہدے وہ کر گئے تھے. چینی وہ کی کر مہنگی گئے تھے کیوں نا. ہوئی؟ وہ چینی کی معاہدے انہوں نے کیے تھے. چینی کیوں مہنگی 30-35 ہوئی؟ سال گڑ کیوں مہنگا ہو لوٹا اس گیا؟ ملک کو. روٹی کیوں مہنگی ہو گئی؟ 30-40 آٹا کیوں مہنگا ہو گیا؟ سال سارے لوٹا وہی کر گئے تھے. لوٹا. آپ نے یہی کچھ اگر کرنے کے لیے گزارش آپ یہ آئے ہے تھے تو آپ اپوزیشن میں خوبصورت باتیں یہ کر رہے تھے. ہے کہ دیکھیں، آپ حکمران ہیں، آپ سے لوٹ پوچھنا مار حق بنتا ہے. کا روٹ آپ مار پوچھتے کا رہے لوگوں سے. رزلٹ نکلتا ہے. ہاں جی، لوٹ مار کا رزلٹ نکلتا ہے. کبھی آپ نے پتہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری کی کتنی شوگر ملیں ہیں، نواز شریف کی کتنی شوگر ملیں ہیں، چودھری شجاعت کی کتنی شوگر ملیں ہیں، اور نواز شریف کی پارٹی کے جعفر اقبال کی کتنی ہیں، خسرو بختیار کی کتنی ہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں کتنی ہیں. ان کی نہیں ہے اتنی. 2 ملیں ہیں حضور. ادھر 24 ہے ایک بندے کی. جہانگیر ترین کے خلاف شوگر کے ایشو پہ کتنے کیا ہوا؟ دیکھیے، شوگر کے ایشو پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا میڈیا کسی کو بھی بدنام کر دیتا ہے، جس کو بھی چاہے. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں بہت سی کالی بھیڑیں ہیں، بکاؤ مال ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور وہ اس کا نام نہیں لیتی جس کی 24 ملیں ہیں، اس کا نام نہیں لیتے جس کی 10 ملیں ہیں، اس کا نام لیتے ہیں جس کی 2 ملیں اور جو ٹیکس دیتا ہے. لیکن چلو، اس میں بعض وزیر بھی شامل ہو گئے حکومت کے. یعنی آپ کے خیال میں جہانگیر ترین بے گناہ ہے؟ سارے جہانگیر ترین چینی کے سارے اسکینڈل میں ایسا آدمی ہے جو اس ملک میں بزنس کر کے ٹیکس پورا ادا کرتا ہے. حکومت میں شامل وزیروں نے اس کو بدنام کیا، اپوزیشن نے تو کیا ہی کیا. اب آپ حکومت میں شامل وزیروں نے بھی کیا. نہیں، میں تو ہمیشہ صحیح پوائنٹ بیان کرتا ہوں. صحیح ہے، میری کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی سے. میں سیدھی بات کرنے والا آدمی اچھی ہوں. بات ہے، جو بھی سچی کھری بات ہوگی کروں گا. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ جی شوگر کی بات کی. اب آپ آ جائیے آٹے پہ. آپ ذرا ملوں کی لسٹ نکالیں کہ کن لوگوں کی ہیں یہ فلار ملیں، اور کون لوگ ہیں جو یہ سٹاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو جواب مل جائے گا. اور آپ نے اور میں نے یہ پروگرام کیا تھا، مولانا بعد میں ابھی یہ معاملہ حل کر لیتے ہیں کہ آپ نے اور میں نے کئی ایک پروگرام کیے تھے جب یہاں اجلاسوں میں یہاں یہ فیصلے کیے گئے وفاقی کابینہ کے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاسوں میں کہ بڑی وافر مقدار میں گندم ہے، افغانستان بھیج دیجئے گا، فلاں بھیج دیجئے، اور وہاں بھیج دی گئی اور اس کے بعد ملک میں بڑا غرق ہو گیا گندم کے حوالے سے. سٹاک کر لی گئی. مطلب وی این کس بلا کا نام ہے جس نے مملکت چلانی ہے، جس نے نظام چلانا؟ بالکل یہ وہی وی این ہے نا. گزارش یہ ہے، پھر یہ کہہ دیں گے وہ پچھلوں نے دونوں معاہدے کیے تھے، وہ نواز شریف لوٹ گیا، زرداری لوٹ گیا. لوٹا ہے نا بھائی، لوٹا تو ہے انہوں نے. یہ نہیں کہ لوٹا نہیں. اس ملک کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے.
یعنی پچھلے سال 5 سال انڈیا سے ٹرک چلتا تھا، افغانستان پہنچ جاتا تھا، ہماری سڑکیں استعمال ہوتی تھی، اور ڈار صاحب نے ٹیکس چھوڑ رکھا تھا چونکہ وہ رشتہ دار تھے انڈین ان کے. وہ روزانہ ہمیں $1 کروڑ نقصان ہوتا تھا تورکھم بارڈر پہ صرف. روکنے والے کیوں نہیں روکتے تھے؟ آپ نے حکومت نواز شریف کی تھی بھائی، میں نے روکنا تھا، آپ نے روکنا تھا. بھائی جو پورے ہر معاملے پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے روکنا تھا. جب ایک ملک کا سربراہ غلط کام کر رہا تھا اور $1 ارب روزانہ کا بقول آپ کے نقصان پہنچا رہا تھا تو روکنے والوں کو اس وقت روکنا چاہیے تھا. آپ کا روکتا نا خورشید شاہ بھائی، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا، کیوں نہیں روکا اس نے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس طرح تو اچانک آرڈر نہیں کر سکتی، وہ تو اس پہ صرف اس نوٹس طرح لیتے کوئی ہیں بھی نہیں روک جن سکتا. کے پیراگراف جاتے ہیں ان کے اجلاس میں، ان کا وہ صرف اس کو ایکشن لیتا چوری ہے. ہوئی، یہ چوری ہوتی رہی. اب آ جائیے مولانا صاحب کی طرف. آپ کہتے ہیں بڑے مطمئن ہیں، مولانا صاحب آج کل غیر مطمئن ہیں. اچھا، اس لیے کہ ان کے داماد پہ بھی کیس کھل رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کیس کھل رہے ہیں، کھایا پیا سب نہ نکلے گا. وہ جو پیسے لاتے تھے نا بیرونی دنیا سے، وہ جو فارن فنڈنگ کا چکر ہے، وہ بھی مولانا صاحب کو حساب دینا پڑے گا کہیں نہ کہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حساب دوں اور وہ نہ دے، آپ کا حساب اور میں نہ دوں. اب سب کا حساب ہوگا. لیکن ایک عمومی تاثر یہ ہے مظہر برلاس صاحب، اگر میں جان کی امان پاؤں تو حساب اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی بات کرتا ہے، جب کوئی کسی کو نشانہ بناتا ہے، کسی صاحب اقتدار کو، تو پھر یاد آتا ہے اس نے یہ کپ بھی غلط لیا تھا، اس نے یہ گلاس بھی غلط لیا تھا، اس نے یہ پینسل بھی سمگلنگ سے لی تھی، اس نے یہ کاغذ بھی، اس کے یہ کپڑے بھی، اس کا یہ جبہ بھی، اس کے یہ دستار بھی. پہلے ادارے کدھر ہوتے ہیں؟ یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ جنوری جی، اینڈ اس کا 2 مہینے صبر کریں. ان کا بھی حساب ہوگا جو کچھ بھی نہیں کہتے تو چپ رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، مسجدوں میں گئے ہوئے ہیں جی. ان کا بھی حساب ہوگا، سب کا ہوگا. ان کا بھی ہوگا جنہوں نے گندم بیچی، جنہوں نے سب چینی کا بیچی، ہوگا، جنہوں نے بجلی مہنگی سب کی، کا ہوگا. جنہوں نے پیٹرول میں بہت کچھ کھایا. حضور سب کا ہوگا. جنہوں نے بجلی کے ایگریمنٹ کیے تھے ان کا بھی ہوگا. ان کا تو ہو رہا ہے، ان کا تو میڈیا کا ٹرائل بھی حد درجے ہو گیا. ٹرائل کچھ نہیں، ان کو تو نیب میں بھی، احتساب عدالتوں میں بھی وہ تو ہو رہے ہیں نا. ان کا میڈیا ہونا ٹرائل چاہیے، کچھ نہیں. ان کی کھلڑیاں اتارنی چاہیے، اتارنی چاہیے، بالکل اتارنی چاہیے. لیکن جس صرف نے میرے باتوں سے نہیں، عملی طور پہ کوئی ثابت جس کر کے. نے اس عظیم وطن کو لوٹا، ہاں، اس کی گردن سر پہ سلامت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، اس کی لیکن کھلڑی اترنی لیکن چاہیے. صرف وہ سیاستدان ہی ہونا چاہیے اور اپوزیشن والا ہی ہونا چاہیے جس نے بھی کہ صرف لوٹا، اس کی گردن اتارنی ہے. میں نے عرض کیا جس نے بھی لوٹا، باقی جو لوٹنے والا اس کی کرسی پرے سے ارے کر لیں، کیبنٹ میں بیٹھا ہو اور ادھر سے ادھر کر دیں. بھائی جس نے بھی لوٹا، اس میں کوئی سرکاری افسر ہو، کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہو، کوئی بزنس مین ہو، جو بھی ہو، جس نے بھی لوٹا اس دھرتی کو، اس کی کھلڑی اترنی چاہیے. بڑی آئیڈیل سوچ ہے، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن مجھے ایسا ماضی میں کبھی نظر نہیں آیا. لیکن پھر مولانا فضل الرحمان پہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان بڑے پریشان ہیں، ان کو کوئی لیکن ان کا حالیہ ان کا بیان لیٹسٹ تازہ ترین، انہوں نے کہا ہے مجھے اپنے ساتھ چلنے والوں میں سے کسی پر رتی برابر کوئی شک و شبہ نہیں، سارے ہمارے ساتھ ہیں، ہم انٹیکٹ ہیں. اور یہی بات مولانا فضل الرحمان والی بات جو ہے جناب آصف علی زرداری نے بھی کی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اس وقت بھی باتیں ہوتی تھی جب سعادت سجنانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی. جب یہ ہار گئے تھے تو باہر آ کے پریس کانفرنس کی تھی بڑے بڑے لیڈروں نے بھی کہ وہ جی ہم کمیٹی بنائیں گے، ہم تحقیقات کریں گے، فلاں کریں گے. کدھر کی تحقیقات؟ کس نے ووٹ؟ فرشتوں نے دیے تھے؟ انہوں نے دیے تھے. انہوں نے منافقت کی تھی، انہوں نے دھوکہ کیا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا. یعنی جھوٹے، دھوکہ باز، منافق، تینوں کام انہوں نے کیے. وہاں کون ہے جنہوں نے سعادت سجنانی کو ووٹ دے کون دیے؟ تھے وہ؟ نام لیجیے. سیاستدان تھے نا. کس پارٹی کے؟ وہ آپ کو پتا ہوگا، آپ ٹھیکیدار ہیں ان کے. مجھے کیا کسی پتا؟ کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. آپ مجھے کسی کیا کو پتا بھائی؟ منافق بھی کہہ رہے ہیں، بھائی دھوکے انہوں باز نے بھی دیے کہہ رہے نا، ہیں، جھوٹے بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بھائی اپوزیشن کے بندوں نے دیے نا ووٹ، حکومتی بندوں نے تو نہیں دیے نا. کس پارٹی کے؟ بھائی نون کے بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے. اچھا، نون اور پیپلز پارٹی والے جھوٹے، دھوکے باز اور یہ سارے معاملات ان میں پائے جاتے ہیں. جی ٹھیک. حکومتی حلقے بڑے مطمئن ہیں. وزراء نے آج مختلف وزراء نے آج بار بار بیانات دیے ہیں جناب، جس میں یہ سرور خان، وزیر دفاع پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، شاہر شیخ رشید یہ کہتے ہیں
کہ یہ نہ انہوں نے پہلے استعفے والی بات ہے وہاں سے بھی مکر گئے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد تو لانے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو باقی وزیروں کے آپ نے نام لیے ہیں نا، یہ جو اور فواد چودھری نے بھی کچھ بات کی ہے۔ باقی جن کے بھی لیے ہیں، ان کے بارے میں اتنی باتیں نہیں جانتا، اس لیے نہیں جانتا ہوں کہ یہ میدان میں اترنے والے نہیں ہیں زیادہ۔ ان میں سے ایک بندے کا نام آپ نے لیا، شیخ رشید، یس وہ میدان کا آدمی ہے، اس نے لتاڑ کے رکھ دیا ان کو۔ جب سے وزیر داخلہ بنا انہوں نے کہا آؤ، کھل دی ہے، چھٹی دی ہے، صحیح، آؤ جتنی اوقات ہے دکھاؤ۔ اوقات سامنے آ گئی۔ صحیح، جس دن انہوں نے اسرائیل نامنظور ریلی ادھر شروع کی کراچی میں، شیخ رشید کراچی پہنچا ہوا تھا، ادھر اتنی ناکام گئی ہے کہ میڈیا نے لفٹ نہیں کرائی، اور پھر اس کو کہنا پڑا اپوزیشن والوں کو، مولانا صاحب کو جو بڑے مطمئن ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں جی مریم اگر آ جائے تو میڈیا دکھاتا ہے، بلاول اگر آ جائے تو میڈیا دکھاتا ہے، تو وہ دونوں نہیں آئے تو میڈیا نے دکھایا ہی نہیں۔ تو یہ ہے نا، میڈیا کوئین کوئی ہے اور میڈیا پرنس کوئی ہے، مولانا صاحب کو نہیں دکھایا انہوں نے کراچی میں۔ کوئی میڈیا پرنس ہے جو میڈیا بھائی مینجمنٹ کر ہوگا دیتا ہے نا، کہ مولانا کو نہیں دکھانا؟ نہیں آپ سمجھے نا کہ میڈیا پرنس کون ہے اور میڈیا کوئین کون ہے۔ جی، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر والاز صاحب، فارن فنڈنگ میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو نا معاملہ میں پھنسانے والے خود پھنس گئے ہیں، اب یہ بچیں گے نہیں۔ ان کو کوئی ہوگا جی علم، وزیر اعظم صاحب کو، مجھے تو نہیں پتا، ان کو ظاہر ہے علم ہوگا کہ یہ پھنس گئے ہیں، اور اسی لیے شاید انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس کی اوپن اس کی سماعت کی جائے، تو وزیر اعظم کے پاس کچھ ہوگی انفارمیشن، ان کے پاس انفارمیشن ہوگی یقیناً، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیا معاملہ ہے جی؟ مریم اورنگزیب نے آج بڑا غصہ کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے، وہ سارے شریف خاندان نے اس ملک کو، اس شہر کو، اسلام آباد کو، باقی ملک کے مختلف حصوں میں جوانوں کے لیے پارک بنائے، سڑکیں بنائیں، روڈز بنائے، موٹر ویز بنائے، سارا کچھ کیا، لیکن موجودہ حکومت جو چیزیں بیچنے چلی جا رہی ہے کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا جو F9 پارک ہے وہ گروی رکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور میئر اسلام آباد نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ علی رضا علوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں نا، کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو، کہ میں نے فلانی چیز بنائی، میں نے بنائی، انہوں نے گھر سے نہیں بنائی، ظاہر ہے عوام کے پیسے اس سے، ملک کے پیسے سے لگی، ٹھیک ہے، فلاں دور میں بن گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیے کہ F9 پارک گروی رکھنے کا معاملہ، ابھی تک تو یہ تجویز ہے، ایسی تجاویز ہر حکومت کے دور میں آتی ہیں، خاص طور پر پرائیویٹائزیشن کمیشن تجاویز دیتا ہے کہ فلاں ادارہ پرائیویٹائز کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے، تجاویز آتی ہیں۔ یہ ایک تجویز آئی سکوک بانڈ کے حوالے سے، جی جی، اور یہ تجویز کہاں سے آئی؟ اس لیے آئی کہ جو ہمارے پچھلے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کچھ ہمارے ادارے گروی رکھوائے، کچھ موٹر ویز گروی رکھوائیں، کچھ بلڈنگیں گروی رکھوائیں، اور سکوک بانڈ جاری کیے۔ یعنی مریم اورنگزیب اس بات پہ تنقید کر رہی ہیں جو ان کے وزیر خزانہ کر چکے ہیں، انہوں نے تو ابھی کرنا ہے نا، وہ کر چکے ہیں۔ تو ڈار صاحب نے یہ عادت ڈالی تھی، آپ کو یاد ہوگا میرے آپ کے پروگرام میں سلیم مانڈوی والا صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ڈار صاحب کے بارے میں کہ یہ انوکھا وزیر خزانہ ہے جو امپورٹ بڑھنے پہ خوش ہوتا ہے اور ایکسپورٹ کم ہونے پہ خوش ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے تھے یہ دنیا کا انوکھا وزیر خزانہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے یہ سکوک بانڈ متعارف کرائے تھے، ہمارے اسلام آباد کی کئی بلڈنگیں انہوں نے گروی رکھوائیں، ایئرپورٹ بھی رکھوایا۔ پہلے تو وہ ایئرپورٹ جو چھت ٹپکتی ہے وہ نواز شریف کے یہ رشتہ داروں نے بنایا، مریم نواز کے سمدھی نے، اس کا بھی حساب کبھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو
موٹر ویز گروی رکھوا کر سکوک بانڈ جاری کیے گئے، اس کا بھی حساب ہونا چلیں چاہیے۔ وہ تو ہوتا ہے، ہمارا یہ ابھی خیال جو ہے ہمارا زیر نہیں، نظر موضوع ہے ابھی تجویز یہ پارک ہے، بھی گروی ہو جانا چاہیے ابھی یہ تجویز یہ ہے، تو اس تجویز کی ہم تو مخالفت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اثاثے نہیں بیچنے چاہیے، اثاثوں کو گروی بھی نہیں رکھوانا چاہیے، اور ملکی اثاثے دراصل ملک کی طاقت ہوتے ہیں، ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ویسے موجودہ حکومت بھی جو ہے نا 4 اہم ادارے جو ہے ان کی نجکاری کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اور 12 اداروں کے نجکاری کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو چکا ہے دیگر باروں پہ، صرف مولانا اسحاق ڈار کی بات نہیں ہے، موجودہ حکومت بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ دیکھیے ابھی تو نجکاری ہوئی نہیں، تجاویز میں نے عرض کیا پہلے کہ ہر حکومت میں تجاویز آتی ہیں، یہ میں پچھلے 25-30 سالوں سے سن رہا ہوں، خاص طور پر جب محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت آئی اور پھر دوسری، تو اس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن بنایا گیا اور پرائیویٹائز کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہمیں اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بھارت میں یوم جمہوریہ کے موقع پر دلی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجا ہے جناب۔ دیکھیے بھارت میں صرف دلی نہیں، اس کی ہر ریاست میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور پچھلے سال بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلندھر میں پاکستان کا جھنڈا انہوں نے لگا دیا تھا کسی نے اپنے گھر پہ۔ اچھا مقبوضہ کشمیر میں تو روز یہ واقعات ہوتے ہیں، وہ تو ان کا کوئی جوان اگر شہید ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کے پرچم میں اس کی تدفین کی جاتی ہے بڑے فخر سے۔ اسی حوالے سے ایک جرمن خاتون نے کچھ بات کی ہے، بڑی مختصر سی بات ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں جی۔ WhatsApp chat has been leaked, which discloses a 500-page-long conversation of Arnab Goswami. He is a news anchor of a state-sponsored news outlet called Republic TV in India. This WhatsApp chat has exposed Prime Minister Modi in front of the Indian public, but the national news in India has almost not covered this story. These revelations leave no question that the Indian government has dramatized the Pulwama attacks by killing 40 of its own soldiers. These developments have left everyone in an utter surprise on how human lives can be sacrificed for personal electoral victory. What Modi did in Pulwama is not the first time. He also did this in Gujarat in 2002. Modi staged and dramatized an attack to generate extra votes. جی ڈرامے بازیاں بھی سامنے آ گئیں اور بہت کچھ خود اپنے ہی کچھ لوگ بتائے جا رہے ہیں اور کچھ چھپائے جا رہے ہیں۔ الوی صاحب ایک بات یاد رکھیے، نفرت سے کبھی پھول نہیں کھلتے، نہ نفرت خوشبو کی پیامبر ہوتی ہے، نفرت سے ہمیشہ آگ لگتی ہے، تقسیم ہوتا ہے معاشرہ۔ تو مودی جی نے وہاں اور آر ایس ایس کے گنڈوں نے انڈین سوسائٹی کو تقسیم کیا۔ آج وہاں آزادی کی تحریکیں شدت سے چل رہی ہیں، یعنی خالصتان کی تحریک سمجھ لیں عروج پر ہے، اور اگلے 2 مہینوں میں مجھے لگتا ہے مارچ اور اپریل میں، ابھی تو سردی کا موسم تھا، اپریل میں آپ کو خالصتان کی تحریک اتنے عروج پر نظر آئے گی کہ آپ سمجھیں گے کہ خالصتان بنتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور پاکستان کے حوالے سے اس لیے اچھا ہوگا کہ پاکستان کو ایک اچھا ہمسایہ مل جائے گا خالصتان کے روپ میں۔ اب خالصتان والوں نے اس کا نقشہ بھی بڑھا دیا ہے، صحیح۔ اتنے کسان وہاں احتجاج کر رہے ہیں اور وہ فصلیں کاشت نہیں کر رہے، مودی پریشان ہے۔ صحیح۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ یا جو را کے لوگ ہیں یا آر ایس ایس کے لوگ ہیں وہ کہیں کسی خوف میں مبتلا ہو کے مودی کو قتل نہ کر دیں اور الزام پاکستان پہ لگا دیں۔ جی بالکل، اس طرح کی ایک حرکت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور اس طرح کی حرکت کی گئی کہ کسانوں کے اجتماع میں جو احتجاج کر رہے ہیں، پولیس کی وردی میں کچھ آر ایس ایس کے غنڈوں نے ان پہ گھس کے حملے کیے اور ان کو نشانہ کیا، بنانے کی کوشش کی، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے مین مرکزی جو لیڈر ہے ان کو قتل کر کے، تو اس سے بھی کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مودی سرکار اور بھارتیہ سرکار پہلے بھی اور اب بھی اس طرح کی سازشیں کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جس کے وہ عادی ہیں۔ آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہباں۔